دین اسلام کو ضابطۂ حیات ایسے نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم کو ہماری زندگی کے تمام مسائل اور وسائل اور ان کے حل کا مجموعہ نہیں کہا گیا کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا جواب ہے۔ دین اسلام جو ہے یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور قرآن کریم جو ہے یہ اس پوری زندگی کو گزارنے کا بہترین نسخہ ہے، نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے، آج میں آپ کو ایک بہترین بات بتانے والا ہوں کہ اکثر انسان جو ہوتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کن عادات کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نشاندہی کی ہے۔ ذرا سوچئے گا، سنیے گا، اور اگر ان پہ عمل ہو سکے گا تو انشاءاللہ العزیز بندہ کبھی بیمار ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ایک قانون وضع کر دیا کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رات کو ہم نے تمہارے سکون کا ذریعہ بنایا۔ کتنے ہی بندے ہیں، آپ ایمان سے بتائیں، کہ جو رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ اول تو جن کو نماز نصیب ہوتی ہے وہ بھی 11-12 بجے تک موبائل یوز کرتے رہتے ہیں، دنیاوی معاملات میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی خوش نصیب ہوگا، کوئی 5-6% ہوتے ہوں گے جو عشاء کی نماز پڑھ کے آقا کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق سو جاتے ہوں گے۔ اور پھر صبح خیزی جو ہے وہ صحت کے لیے بھی ضروری ہے، اور ایمان کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے، جسمانی صحت کے لیے بھی ضروری ہے، اور روحانی صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے رات کو تمہارے سکون کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اگر یہ رات نہ ہوتی ہم تو 24 گھنٹے دنیا کے پیچھے پڑے رہتے، کام کرتے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ رات کو جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں۔ اللہ کے قانون کو بھی ہم نے الٹ کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے رات کو تمہارے سکون کا ذریعہ بنایا، رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، دن ہم نے کمائی کرنے کے لیے بنایا، ذریعہ معاش کمانے کے لیے بنایا۔ دن کو کماؤ اور دن کو رزق تلاش کرو، اور رات کو رزق دینے والے کو، رازق کو تلاش کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ سب سے پہلی غلطی ہماری یہ ہے، جن کی صحت برباد ہو جاتی ہے، موٹاپا ہو جاتا ہے، بی پی ہائی ہو جاتے ہیں، بی پی لو ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام بنایا ہے جسم کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح کائنات کا نظام بنایا ہے، انسان کا جسم بھی ایک پوری کائنات کے مانند ہے۔ جب اس کے خلاف چلیں گے تو پھر موٹاپے تو آئیں گے، ذہنی ٹینشنز تو ہوگی، پریشانیاں تو ہوں گی کہ ہماری نیند پوری نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ دن پورا سوتے رہیں اور رات کو جاگتے رہیں، آپ کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، آپ کا بی پی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، آپ کا کھانے پینے کی روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آپ کی آنکھیں بھاری بھاری رہنے لگ جاتی ہیں، پورے کا پورا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے پھر جو ہے وہ دن کو لباس بنا لیا اور رات کو کمانے کا ذریعہ بنا لیا، دکھ کمانے کا ذریعہ بنا لیا، پریشانیاں کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ پہلی غلطی کہ ہماری نیند پوری نہیں ہوتی۔ لکھ لیں آپ، ہم نیند پوری کرنے لگ جائیں، عشاء کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، اپنی زندگی میں سجدوں کی بہار لے آئیں، اور آپ کو سکون مل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ دوسری غلطی، یا تو ہم کھانا کھاتے نہیں ہیں، یا پھر 12 گھنٹے بعد کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو لیکن ضائع نہ کرو۔ ضائع کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی شادی میں چلے جائیں، اور ہم جناب اعلیٰ اپنے پیٹ کی جو ہماری ہوتی ہے گنجائش ہوتی ہے، اس سے بڑھ کے پلیٹیں ہم بھر لیتے ہیں، اور جب وہ کھا نہیں سکتے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ رزق کی جو ہے وہ بے حرمتی ہوتی ہے، بے قدری ہوتی ہے، اور کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اللہ نے جو حکم دیا کہ کھاؤ پیو لیکن ضائع نہ کرو۔ ضائع کرنے سے مراد ہے کہ اپنی اعتدال کے ساتھ کھاؤ، میانہ روی کے ساتھ کھاؤ۔ تو اللہ نے قانون بنا دیے ہیں کہ رات کو نیند پوری کیا کرو، کھایا پیا پورا کرو۔ ہماری بیماری
کی جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ نہ ہماری رات پوری ہے، نہ ہماری نیند پوری ہے، نہ ہماری کھانے پینے کی ترتیب ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزیں اپنی زندگی میں آپ جو ہے وہ باور کر لیں، یاد کر لیں، ان کو ٹھیک کر لیں، اپنی سونے کی روٹین بہترین کر لیں، اور کھانے کی روٹین کھانا ٹائم پہ کھائیں اور پورا پورا کھائیں، اور پھر دیکھیں نماز کی بھی توفیق ملا کرے گی آپ کو، صحت بھی بہترین ہوگی، دماغ بھی ٹھیک رہے گا۔ کیوں کہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے ہم نے اپنے آپ کو اس نظام کے تحت ڈھال لیا ہے۔ نہیں، ہم اللہ کے نظام کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری تمام بیماریوں کی یہی وجہ ہے۔ اگر ہم اسی وجہ کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو ہماری جسمانی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور روحانی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔